آنے والی قیامت، انجام کا آغاز۔ 4 جنوری 2010 کے دن دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ کا افتتاح ہوا۔ یہ افتتاحی مناظر کمیونیکیشن کے جدید ترین انقلاب کی بنا پر دنیا بھر کے ناظرین نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے براہ راست اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھے۔ برج الخلیفہ کی یہ افتتاحی تقریب، جسے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں نے ذوق و شوق سے دیکھا، در حقیقت دنیا کے خاتمے کی بھی افتتاحی تقریب تھی۔ یہ بظاہر دنیا کی سب سے بلند عمارت کی تکمیل کا اعلان عام تھا، مگر در حقیقت خدا کی سب سے اعلیٰ تخلیق یعنی کرۂ ارض اور اس کے باسیوں کی زندگی کی تکمیل کا اعلان عام تھا۔ اس بات کا اعلان تھا کہ اہل زمین کی مہلت عمر ختم ہو رہی ہے، ان کی ہر تعمیر کو ڈھا دینے کا وقت قریب آ لگا ہے، انجام کا آغاز ہو چکا ہے، مگر بدقسمتی سے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکی۔ آج کی ملاقات میں اسی موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ سرزمین عرب کا انقلاب۔ یوں تو دبئی میں انسانی ہنر کے شاہکار جگہ جگہ تعمیر ہوئے ہیں، لیکن برج الخلیفہ انسانی تخلیق کا وہ اعلیٰ ترین شاہکار ہے جو انسانی ہنر نے کبھی بھی اس دھرتی کی سطح پر تعمیر کیا ہے۔ یہ ایک 828 میٹر بلند عمارت ہے اور اس سے قبل دنیا کی بلند ترین عمارت تائیوان میں ٹیپی 101 کے نام سے بنائی گئی تھی، جو 508 میٹر بلند تھی۔ اس طرح برج الخلیفہ سابقہ بلند ترین عمارت سے 320 میٹر بلند ہے، جو خود ایک غیر معمولی بات ہے۔ یہ معاملہ صرف برج الخلیفہ پر نہیں رکے گا، بلکہ دنیا کی اگلی بلند ترین عمارتوں کی دوڑ بھی اسی سرزمین عرب میں لگی ہوئی ہے۔ دبئی کا نخیل ٹاور، جدہ کا کنگڈم ٹاور اور کویت کا برج مبارک الکبیر وہ عمارتیں ہیں جو اگلے 10 برسوں میں تعمیر ہوں گی اور جن میں سے ہر ایک کی بلندی 1 سے 2 کلومیٹر کے درمیان ہوگی، یعنی معاملہ میٹر سے نکل کر کلومیٹر میں پہنچ جائے گا۔ اس قدر بلند عمارات کو تعمیر کرنا بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے غیر معمولی اضافی وسائل اور معاشی فراخی کی ضرورت ہے، جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑھ کر عربوں کو میسر ہے۔ عربوں کی اس مالی آسودگی کا ایک خاص پس منظر ہے۔ آج سے چند دہائی قبل جزیرہ نما عرب صرف ایک بنجر صحرا تھا، جہاں ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر تھے۔ بکریاں چرانا اور لوٹ مار کرنا لوگوں کا پیشہ تھا۔ اگر حرمین کے مقدس مقامات اور نبی آخر الزماں کی تاریخ اس خطے سے وابستہ نہ ہوتی تو شاید ہم اس علاقے کو اتنا ہی جانتے جتنا صحرائے گوبی کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی کچھ نہیں جانتے۔ اس بے آب و گیا سرزمین میں کچھ عرصہ قبل اچانک ایک انقلاب آیا۔ صحرائے عرب میں تیل کا سمندر دریافت ہو گیا۔ دور جدید میں یہ توانائی کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا اور اس کے بغیر جدید دنیا عملاً معذور تھی۔ چنانچہ دنیا بھر کی دولت کھنچ کر اس خطے میں آ گئی اور یہاں کے لوگوں کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ جن لوگوں نے چند دہائیوں قبل اس علاقے کو دیکھا یا کم از کم اس دور کی تصویریں ہی دیکھی ہیں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم اور غیر معمولی انقلاب تھا جس نے لوگوں کا طرز زندگی یکسر بدل دیا۔ اس خطے کی ایک دوسری خاص بات یہ تھی کہ دنیا بھر میں غلامی کے خاتمے کے باوجود یہاں غلامی کا نظام پورے زور و شور سے جاری تھا، مگر جب پیٹرول کی دولت نے اس خطے کو بین الاقوامی دنیا سے متعلق کر دیا تو یہ ممکن ہی نہ رہا کہ دنیا بھر میں غلامی ختم ہو اور یہاں غلامی باقی رہے۔ چنانچہ سن 60 کے عشرے میں یکے بعد دیگرے جزیرہ نمائے عرب کے مختلف ممالک سے حکومتی سطح پر غلامی کے قانون کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قطر میں سن 52، سعودی عرب اور یمن میں سن 62، متحدہ عرب امارات میں سن 63 اور عمان میں سن 70 میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ یوں اگر ایک عورت کسی مرد کی ملکیت تھی اور اس حال میں حاملہ ہوئی کہ وہ لونڈی تھی تو اس نے اپنی بچی کو اس حال میں جنا کہ اس کی بیٹی آزاد عورت بن کر گھر کی مالکہ کے طور پر پیدا ہوئی۔ یہ تبدیلی ایک پہلو سے سماجی تھی جس سے لونڈی غلاموں کی زندگی بدل گئی، اور دوسری طرف یہی وہ زمانہ تھا جس میں صرف ایک نسل میں پوری قوم کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ ماں نے اگر مفلسی میں پرورش پائی تھی تو اولاد رئیسوں کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پیدا ہوئی۔ سماجی اور معاشی انقلاب کے یہ دو واقعات بظاہر الگ الگ ہیں، مگر یہ ایک ساتھ ظہور پذیر ہوئے، اور یہی وہ چیز تھی جو ذخیرہ حدیث میں قیامت کی سب سے بڑی پیشگوئی کی شکل میں اور ایک انتہائی غیر معمولی واقعے کے طور پر امت کو منتقل کی گئی۔ حدیث جبریل۔ قرآن کریم میں یہ بات مختلف حوالوں سے بار بار بیان کی گئی ہے کہ فرشتے انسانوں سے غیب میں رہتے ہیں اور ان کا ظہور عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ اگر کبھی ہوا ہے تو انتہائی غیر معمولی واقعے کے طور پر۔ اس بات کو قرآن مجید کے ایک واقعے کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم کی بعثت کے وقت دنیا بھر میں شرک غالب آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی تمام متمدن دنیا میں گھوم کر توحید کی صدا دی، لیکن ان کے حصے میں صرف 3 اہل ایمان آئے، ایک بی بی ہاجرہ، دوسری بی بی سارہ اور تیسرے بھتیجے لوط۔ لوط علیہ السلام خود ایک پیغمبر تھے جنہیں سدوم، موجودہ اردن اور اسرائیل کے بیچ میں واقع بحر مردار کے علاقے کی بستیوں میں بھیجا گیا، مگر ان کی قوم شرک سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر جنسی بے رہروی کی آخری حد پر جا پہنچی تھی۔ چنانچہ مشیت الہی کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس قوم کو تباہ کر دیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نئی قوم پیدا کی جائے۔ ان دونوں واقعات کی اطلاع دینے والے فرشتے جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو مکمل انسانی روپ میں تھے، چنانچہ ابتدا میں حضرت ابراہیم انہیں پہچان ہی نہ سکے، مگر بعد میں فرشتوں نے اپنی حقیقت ان پر کھولی اور انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آ کر مکالمہ کرنا انتہائی عظیم واقعہ ہوتا ہے اور یہ شاذ ہی کبھی رونما ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حیات طیبہ میں اس سلسلے کا سب سے اہم واقعہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے۔ یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں نقل ہوا ہے اور اس روایت کو عام طور پر حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی روایت ہے جس میں حضور نے حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضور کے پاس بیٹھ کر حضرت جبرائیل نے کچھ سوالات کیے، ان میں سے آخری سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھا۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ حدیث شریف کسی شرح اور وضاحت کی محتاج نہیں، اس کی تعبیر تو ہر شخص اپنی آنکھوں سے عرب کے صحراؤں میں دیکھ سکتا ہے، جہاں دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی دوڑ لگی ہے اور جہاں چند اشروں قبل ہی ایسا انقلاب آیا جس میں ایک ہی نسل میں لونڈیوں کی اولادیں اپنے سماجی مرتبے اور مالی حیثیت کے اعتبار سے مالکن ہو گئیں۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت ہے اور اس دور میں ایک زندہ معجزہ بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ ذخیرہ حدیث میں قیامت کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ غیر معمولی انداز میں منتقل کی جانے والی روایت ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ رسول اللہ اور جبرائیل امین کا یہ مکالمہ تنہائی میں ہوتا اور نبی کریم اس کی خبر دوسروں کو دیتے، مگر جبرائیل امین کے صحابہ کے سامنے آ کر مکالمہ کرنے سے مقصود یہی تھا کہ لوگ اس مکالمے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والوں میں دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی شامل ہے، جن سے منقول روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اس روایت میں بیان کی گئی علامت کی مزید اہمیت یہ ہے کہ یہ قیامت کی اس نشانی کے عین ساتھ ظہور پذیر ہوئی ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی قیامت کی واحد نشانی ہے، یعنی یاجوج ماجوج کا ظہور۔ قرآن مجید میں اس نشانی کا بیان اس طرح ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا شدنی وعدہ قریب آ گیا ہے تو ناگہاں ان لوگوں کی نگاہیں ٹنگی رہ جائیں گی جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ پکاریں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ سورہ الانبیاء۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اس کا جواب ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت یہ اہل کتاب کے مذہبی لٹریچر کی معروف اصطلاح تھی۔ جس طرح سورہ کہف میں یہودیوں سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ضمنی طور پر قرآن مجید نے ماضی کے گروہ کی حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا تھا، ٹھیک اسی طرح بائبل میں بھی ان کا ذکر ماضی کی ایک قوم کے طور پر ہوتا ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں مستقبل میں قرب قیامت کی نشانی کے طور پر ان کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح انجیل میں بھی قرب قیامت کی نشانی کے طور پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق یہ لوگ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ تاریخ کے زیادہ تر عرصے میں غیر متمدن اور وحشیانہ طرز زندگی اختیار کیے رہے۔ یہ ابتدا میں شمال کی سمت میں رہے اور پھر وہیں سے دنیا کے مشرق اور مغرب میں دور دراز تک پھیل گئے۔
ان کے بہت سے گروہ رفتہ رفتہ تمدن اختیار کرتے چلے گئے اور یاجوج ماجوج سے ہٹ کر ایک متمدن قوم کے طور پر اپنی ایک جداگانہ شناخت اختیار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دور حاضر میں جب تہذیب کی روشنی دنیا بھر میں پھیل گئی تو ان کا کوئی بھی گروہ غیر متمدن نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج نامی کوئی بھی گروہ دنیا میں موجود نہیں اور نہ کوئی گروہ اس حیثیت سے اپنی شناخت کراتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں مقیم سفید فام، روس کی سرخ اور مشرق وسطی و چین کی زرد اقوام انہی یاجوج ماجوج کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہی وہ متمدن اقوام ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت دنیا کی امامت و سیادت ہے۔ پچھلے 500 برسوں میں ان لوگوں نے سامی اقوام سے دنیا کی قیادت کو چھینا اور پھر رفتہ رفتہ علم و ہنر میں ترقی کر کے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ دنیا بھر میں اب انہی کا اقتدار قائم ہے۔ انہی یاجوج ماجوج نے سائنس و ٹیکنالوجی کا وہ انقلاب برپا کیا جس نے انسانیت کو ایک طرف ترقی کی معراج پر پہنچا دیا اور دوسری طرف خود ماحولیاتی اور اخلاقی آلودگی پیدا کر کے انسانیت کے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مضمون کے آغاز میں عرب کے جس انقلاب کا ذکر ہے وہ دراصل یاجوج ماجوج ہی کا پیدا کردہ انقلاب ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جو پیٹرول سے چلنے والی مشینیں پیدا کرے، وہ ٹیکنالوجی جو زمین کی تہ سے پیٹرول اور گیس کے ذخائر دریافت کر کے اسے لوہے کی مشین میں استعمال کرنے کے قابل بنائے، وہ ٹیکنالوجی جو برج الخلیفہ جیسی بلند عمارات تعمیر کرے، وہ ٹیکنالوجی جو اس عمارت کے افتتاحی مناظر کو براہ راست دنیا بھر کو دیکھنے کے مواقع پیدا کرے، انہی یاجوج ماجوج کے پیدا کردہ انقلاب کا نتیجہ ہے۔ دنیا بھر میں عظمت اور قوت کی ہر بلندی اور غلبہ و اقتدار کی ہر چوٹی سے اگر کوئی گروہ دنیا پر طاقت کر کے اسے فتح کر رہا ہے تو یہی یاجوج ماجوج کا گروہ ہے۔ ان اقوام نے ایک طرف تمدن اور تہذیب کو سائنسی اور سماجی علوم کی ترقی کی مدد سے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا دیا ہے تو دوسری طرف ان کا یہ سیاسی انقلاب زبردست اخلاقی اور ماحولیاتی فساد کا سبب بن گیا ہے۔ ہم اس اخلاقی فساد کو قدر تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، ماحولیاتی فساد اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ اخلاقی انحرافات اور دور جدید کا فساد۔ انسانی تاریخ میں 4 قسم کے اخلاقی انحرافات ہمیشہ انسانوں کی اجتماعی زندگی میں زبردست فساد کا باعث بنے ہیں: شرک، جنسی بے راہ روی، معاشی ناانصافی اور انسانوں کا قتل ناحق۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے تک قرآن مجید 4 اقوام کا ذکر کرتا ہے جو ایسے ہی سنگین جرائم کا شکار تھیں۔ حضرت ابراہیم کی اپنی قوم بدترین شرک کا شکار تھی اور ان کے زمانے میں پوری متمدن دنیا پر شرک چھا چکا تھا، چنانچہ قوم ابراہیم کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کی قوم بدترین درجے کے جنسی انحراف یعنی ہم جنس پرستی کا شکار تھی، چنانچہ ان کی قوم کو اس جرم میں تباہ کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت شعیب تھے جن کی قوم زمانہ قدیم کی ایک عظیم تجارتی شاہراہ کے سنگم پر آباد تھی اور آنے جانے والے قافلوں کا مال ناپ تول میں ڈنڈی مار کر ہتھیا لیتی تھی، جبکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے بیگار لیتا تھا۔ اس کے ظلم کا حال یہ تھا کہ اس نے 2 دفعہ یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود بچے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم ظلم و بربریت اور قتل ناحق کی آخری انتہا تھی۔ انسانیت کو صورتحال سے نکالنے اور صراط مستقیم کو اس کے سامنے ہمیشہ ایک عملی نمونے کے طور پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ایک پوری امت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں کی حضرت ابراہیم کے پاس آمد کا مقصد یہی تھا کہ وہ انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری سنا دیں جو در حقیقت ایک امت کی تاسیس کی خبر تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو فلسطین میں بسایا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے زمانے میں یہ لوگ مصر منتقل ہو گئے اور تقریباً 5 صدیوں میں ایک پوری قوم بن گئے۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اس قوم کو فرعون مصر کی غلامی سے نجات دی گئی اور تقریباً 1500 برس تک یہ لوگ دنیا کی ہدایت کے لیے ایک ماڈل بن کر سامنے رہے۔ وقفے وقفے سے اس قوم پر گمراہی کے دور آتے رہے، لیکن اللہ کے نبی ہر دور میں اس قوم کو صحیح راہ کی طرف بلاتے، مگر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کی گمراہی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ بحیثیت قوم ناقابل اصلاح ہو گئے۔ چنانچہ اس قوم کو منصب امامت سے معزول کر کے ان پر قیامت تک کے لیے مغلوبیت کی سزا مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک یہ خدمت حضرت عیسیٰ کی امت کے موحدین سر انجام دیتے رہے۔
جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور پچھلے 1500 برس سے انہی کی امت کے ذریعے سے دنیا کو سچائی اور حق کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ تقریباً 3,500 برس کی مدت ہے جس میں انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اقدامات کیے۔ انبیاء و رسول، کتب و صحائف، و شرائع، غرض ہر چیز سے ان کی رہنمائی کی گئی، مگر پچھلے 200 برسوں میں یاجوج ماجوج کے زیر قیادت انسانیت نے اپنے تمام روحانی اور ایمانی سفر کو ایک کونے میں پھینک دیا۔ سب سے پہلے شرک سے ایک قدم آگے بڑھ کر وجود باری تعالیٰ اور یوم آخرت کا انکار کر دیا گیا۔ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ انکار مذہب فلسفیانہ پس منظر اور عملی طرز کے طور پر دنیا میں رائج ہو گیا۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ دنیا میں تقریباً پون صدی تک کمیونزم کی شکل میں خدا کے وجود کو ماننے اور اس کی عبادت کے خلاف ایک عظیم ریاست یعنی سوویت یونین نبرد آزما رہی۔ خدا کے تقدس کے ساتھ انسانی جان کا تقدس بھی اسی دور میں سب سے بڑھ کر پامال ہوا۔ مشینی دور کی جنگوں نے دنیا میں ایسا فساد مچایا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ انسانوں نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے جو قتل کرنے کی مشین تھے۔ ایسے ہتھیار استعمال ہوئے جنہوں نے پورے شہر صفائی ہستی سے مٹا دیے۔ صرف 2 عالمی جنگوں میں کروڑوں لوگ مارے گئے جو کبھی انسانی تاریخ میں نہیں مارے گئے۔ اس کے بعد بھی مسلسل چھوٹی بڑی جنگوں میں ان قاتل مشینوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ قتل یا معذور ہو گئے۔ اسی دور میں جنسی بے راہ روی میں بھی انسانیت نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ فحاشی، عریانی اور زنا ہر دور میں انسانی معاشروں میں موجود رہا ہے، لیکن یہ واقعہ صرف دور جدید میں رونما ہوا کہ یہ ایک طرز زندگی بن گیا۔ عریانی، فحاشی اور زنا کو انسانیت نے جس طرح اس دور میں قبول عام بخشا ہے، اس کی مثال اس سے قبل انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رسائل و جرائد، سینما، ٹی وی، فوٹوگرافی، فیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے عریانی اور فحاشی کا سیلاب ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر عالمی سطح پر قوم لوط کا عمل بھی اب پوری مہذب دنیا میں قبول کیا جا چکا ہے۔ معاشی ناانصافی اور ظلم میں بھی جدید دنیا سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں سب سے آگے تھی، مگر 20ویں صدی کے آغاز پر سوویت یونین کے کمیونسٹ انقلاب اور اس کے فروغ کے نتیجے نے سرمایہ داری نظام کو کچھ نکیل ڈال دی اور سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کچھ نہ کچھ قابو میں رہا، مگر کمیونزم کی شکست نے سرمایہ دارانہ نظام کو ایک بے نتھا سانڈ بنا دیا۔ آنے والے برسوں میں یہ سانڈ گلوبلائزیشن، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارت داری اور سرمایہ دارانہ سوچ کی بنیاد پر غریبوں اور مجبوروں کے استحصال کی وہ تاریخ رقم کرے گا کہ لوگ ماضی کی ہر داستان بھول جائیں گے۔ سود کا افریط، آبادی کی کثرت، وسائل کی کمی، خوراک کا بطور ایندھن استعمال اور پانی کی کمی کا مسئلہ آنے والے دنوں میں عام لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دے گا۔ دنیا بھر کے سرمایہ دار، طاقتور اقوام اور سود خور انسانیت پر ظلم کی ایک نئی رات کا آغاز کر دیں گے۔ اس اخلاقی فساد کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج نے ماحولیاتی فساد بھی پیدا کر دیا ہے۔ گلوبل وارمنگ کو دنیا بھر کے سائنسدان آنے والے دنوں میں ایک عظیم خطرہ قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کا سبب بننے والے سرمایہ دار اپنی معاشی اور سیاسی قوت کی بنا پر اپنی پالیسیوں کو بے روک ٹوک جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اگلی 1 صدی میں بظاہر یہ کرۂ ارض انسانوں کی رہائش کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ کی غفلت۔ یہ وہ عرصہ تھا جب امت مسلمہ سے امید کی جا سکتی تھی کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اٹھتی اور اسے قرآن مجید کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی طرف لاتی۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصی نصرت کی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کا غلام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا ہونے دیے جس کی بنا پر نصف صدی کے اندر دنیا بھر کے مسلمان آزاد ہو گئے۔ سیاسی غلامی سے بچانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو اقتصادی غلامی سے بھی بچا لیا۔ پٹرول کے سمندر نے پچھڑے ہوئے مسلمانوں کو دنیا کی ضرورت بنا دیا۔ سیاسی اور اقتصادی طور پر آزاد یہ مسلمان دنیا کے عین وسط میں شمالی افریقہ، مشرقی وسطی، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا میں موجود تھے۔ یوں دنیا بھر کے غیر مسلموں تک رسائی کے لیے مسلمان ایک بہترین جغرافیائی مقام پر تھے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خصوصی فضل یہ فرمایا
کہ بین الاقوامی کشاکش سے بچا کر اندرونی ترقی کا موقع دینے کے لیے مسلمانوں کو سرد جنگ کا وہ وقفہ امن دیا جس میں مسلمان روس اور مغرب کی باہمی کشمکش کا فائدہ اٹھا کر اپنی داخلی تعمیر، اخلاقی اصلاح اور غربت و جہالت کے خلاف بھرپور جنگ کر سکتے تھے، جبکہ خارجی طور پر دعوت دین کا کام آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خصوصی انتظامات کیے۔ ایک یہ کہ سائنس کا علم جو 19ویں صدی تک مذہب اور خدا کے مخالف تھا، 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اس پہ پے در پے ایسی دریافتیں سامنے آئیں جو یا تو مذہبی معتقدات کے موافق تھیں یا کم از کم ان کے خلاف نہ تھیں۔ یوں سائنسی دور میں پہلی مرتبہ مذہب علمی اور عقلی طور پر ایک قابل قبول نظریہ بن گیا۔ دوسرا یہ کہ دو عظیم جنگوں کی تباہ کاریوں نے بھی انسانی معاشروں پر یہ واضح کر دیا کہ مذہب اور اخلاق کو نظر انداز کر کے محض سائنس کی بنیاد پر زندگی کے مسائل حل کرنا تو دور کی بات، یہ رویہ تو انسانی بقا ہی کو خطرے میں ڈال دینے کا سبب بن رہا ہے۔ یوں مذہب کی عوامی قبولیت کی راہ ہموار ہوئی اور دنیا بھر میں مذہب کی طرف لوٹنے کا عمل شروع ہوا۔ یہ وہ آئیڈیل مواقع تھے جن کو استعمال کر کے دنیا کو دین حق کا پیغام پہنچانا انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے مسلم لیڈرشپ نے یہ تمام مواقع ضائع کر دیے۔ سیاست ان کے دماغوں پر ایسی سوار ہوئی کہ پہلے وہ اپنے ملک کے حکمرانوں سے لڑتے رہے، پھر سوویت یونین کا نمبر آیا اور اب وہ مغرب سے ٹکرا رہے ہیں۔ دعوت و ہدایت سے غفلت اور سیاسی غلبے کی سوچ پر مشتمل یہ ٹھیک وہی رویہ ہے جس میں بنی اسرائیل جب مبتلا ہوئے تو پہلے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں خدا کا قہر ان پر نازل ہو گیا اور آخرکار انہیں منصب امامت سے معزول کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا ماضی قریب کا ریکارڈ، ان کی فکری اور مذہبی قیادت کا رویہ اور عوام الناس کا ان کی اندھی تقلید کا رویہ صاف بتاتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے کچھ سیکھنے کے بجائے انہی کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ دین حق کا فیصلہ کن ابلاغ اور اس کے کرنے والے، یہ وہ تفصیلی پس منظر ہے جس میں انسانیت اپنے سفر حیات کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور انسانیت کا خاتمہ قریب آ لگا ہے۔ تاہم اس سفر کے خاتمے سے قبل ایک کام ہونا بھی باقی ہے، یہ دین حق کا فیصلہ کن ابلاغ ہے۔ پچھلی صدی میں اجتماعی طور پر مسلمانوں نے ملنے والی اکثر نعمتوں کو گوا دیا یا کم از کم ان کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایک گروہ قلیل کو استعمال کریں یا پھر غیر مسلموں سے کچھ لوگوں کو توفیق دیں کہ وہ اتمام ہدایت اور ابلاغ ہدایت کا وہ آخری فریضہ سر انجام دیں جس کے بعد انسانیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ انسانیت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں خدا کے سامنے جھکنا ہے یا دنیا پرستی کی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنانا ہے، انہیں ایمان و اخلاق کو اختیار کرنا ہے یا ظلم و فساد کا راستہ انہیں پسند ہے۔ انسانیت پہلا فیصلہ کرتی ہے تو اسے کچھ مہلت اور مل جائے گی، وگرنہ انسانی تاریخ کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بسائی جائے گی جو ہر ظلم اور ہر ناانصافی سے پاک ہوگی۔ دین حق کے ابلاغ کے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند خصوصی اہتمام کیے ہیں۔ ایک یہ کہ انفارمیشن ایج کا آغاز کر دیا ہے جس خدمت کو 3500 برس سے ایک پوری امت سر انجام دیتی رہی ہے۔ پھر مسلمانوں کے دور زوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بنیادی ہدایات یعنی ایمان و اخلاق اور آسمانی شریعت پر تقلید و جمود کے خیالات اور اجمی توہمات کے جو پردے پڑ گئے تھے وہ اٹھا کر پھینک دیے گئے ہیں۔ آج دین اپنی شکل میں ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور اپنی پوری حجت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی دعوت اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر طرح کے فرقہ وارانہ تعصبات سے بلند ہو کر بیان کرنے والے اہل علم سامنے آ چکے ہیں۔ ایک آخری بات، انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی اور اس کے مسائل ہمیشہ بنیادی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ گھر، بچے، شادی، کریئر، عشق و محبت، غربت و بیماری، یہی چیزیں ہر دور میں انسانوں کی خوشی اور غم کا باعث بنتی رہی ہیں۔ تاہم اس دنیا کے خالق و مالک اور پروردگار عالم نے اپنے جو رسول اور اپنی جو کتابیں اس دنیا میں بھیجی، ان کے نزدیک اس دنیا سے کہیں زیادہ آنے والی دنیا اور اس کی خوشی اور غم اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آخری کتاب قرآن مجید کا تو خصوصی موضوع قیامت اور اس کے بعد قائم ہونے والی دنیا سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ آخرت کے دن رب العالمین کے حضور پیشی لوگوں کو خبردار کرنا ہی مقاصد نبوت میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید میں جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذیر کی صفت بیان ہوئی ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ڈرانے والا کیا جاتا ہے، تاہم قرآن مجید میں یہ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد کسی خوفناک چیز سے ڈرانا نہیں بلکہ ایک اہم ترین حقیقت سے خبردار کرنا ہے۔
میرا اپنے اس مضمون میں قیامت کے قرب کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنے کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس اور ڈپریشن پیدا کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ جس دنیا کی خاطر لوگ اللہ اور اس کے حضور پیشی کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اس کی تباہی کی خبر لوگوں کو دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس کے ساتھ ایک نئی دنیا میں حقیقی اور ابدی زندگی شروع ہو جائے گی۔ یہ نئی دنیا نعمت و عذاب کے پہلو سے آخری درجے پر ہوگی۔ نعمت کے پہلو سے یہ دنیا ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے خالی ہوگی۔ یہ ایک ابدی دنیا ہوگی جہاں نیک لوگوں کے لیے زندگی کے ہر مسئلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ موت، بڑھاپا، بیماری، معذوری، محتاجی، غربت، مایوسی، ڈپریشن، دکھ، پریشانی، غرض زندگی کے ہر مسئلے سے خالی ہوگی۔ جوانی، صحت، طاقت، عزت، حسن، رزق اور نعمتوں کی فراوانی ان اہل ایمان کا صلہ ہوگی، جبکہ دوسری طرف اللہ کے نافرمانوں کی زندگی ہر قسم کی خوشی سے محروم اور سراپا دکھ و الم ہوگی۔ انہیں لمحے لمحے میں اپنے گناہوں کے اعتبار سے عذاب جھیلنا ہوگا۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ماضی کی جس دنیا کے لیے انہوں نے اپنے رب کو فراموش کیا، وہ سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں تھی۔ اس دھوکے کی خاطر انہوں نے ابدی خسارے کا انتخاب کر لیا۔ مگر اس ابدی نعمت و عذاب سے قبل ہم سب کے پاس فیصلے کا ایک آخری موقع موجود ہے۔ اب انسانیت کو بھی آخری فیصلہ کرنا ہوگا اور ہم میں سے ہر شخص کو بھی آخری فیصلہ کرنا ہوگا۔ آخرت یا دنیا، دعوت یا نفرت، خدا پرستی یا نفس پرستی، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فرقہ واریت، جذبات و تعصبات یا علم و دعوت۔ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے ابدی مستقبل کا تعین کر دے گا۔ یہ عظیم موقع ہے۔ اس وقت خدا اور سچائی کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو ملی تھی، وہی آپ کی امت کے آخری حصے کے اس قلیل گروہ کو مل جائے گی۔ دنیا کا اختتام شروع ہو گیا ہے۔ ہم سب کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے، ہم سب کو فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، موت ابھی نہیں آئی، مگر جلد ہی موت آنے والی ہے، ہر فرد کی بھی اور کل انسانیت کی بھی۔ انسانیت کی یہی موت قیامت ہے۔